ایک دن بیٹھا تھا اپنے دربار میں اور کسی درباری نے پوچھا کہ حضرت آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا جی جب تک میں جعفر الصادق کا نعوذ باللہ خاکم بدہن کام تمام نہ کر لوں مجھے آرام نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ حسد کا کوئی علاج نہیں ہوتا حضور والا زمانے میں، وہ حکیم لقمان بھی تجویز نہیں کر سکے کہ وہ حسد کا بھی علاج ہو سکتا یا نہیں۔ تو حضرت پیر پٹھان فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں محسود تر ہونا ہے تو میرا رب ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے جو حاسد نہ ہو، محسود ہو جائیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو آپ اپنے زمانے میں محسود تر تھے تو سارے آپ سے حسد کرتے تھے، تو اس نے کہا جب تک آپ کا کام تمام نہ کروں۔ پھر جلاد کو بلایا، اس نے کہا ابھی میں جعفر صادق کو بلاؤں گا اور جب میں اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوں گا تو تم نے آپ کا کام تمام کر دینا۔ یہ اشارہ ہے، اشارہ۔ اور جب آپ تشریف لائے اب وہی درباری راوی کہتا ہے کہ ہم کسی اور منظر کو دیکھنا چاہتے تھے، جب آپ تشریف لائے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ننگے سر ننگے پاؤں دوڑتا ہوا حضرت کا استقبال کرتا ہے اور آپ کے ہاتھ چومتا ہوا آپ کو اپنی مسند پہ بٹھاتا ہے اور کہنے لگا میرے لائق کوئی حکم ہو تو آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا صرف اتنا ہی حکم ہے، آج کے بعد مجھے اپنے دربار میں نہیں بلانا۔ کمال ہو گئی، یہ طلبی ختم کر دو، میں تمہارے دربار میں نہیں آنا چاہتا۔ 5 بار بلوایا تھا، 5۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہی حکم ہے۔ جب وہ منظر ختم ہو گیا تو اسی درباری نے کہا پہلے تو آپ یہ بات کر رہے تھے، پھر ہم نے منظر کوئی اور دیکھا۔ اس نے کہا آپ کے آنے سے پہلے ایک اژدہا ظاہر ہوا اور اس نے مجھے کہا اور مجھے رعب دلایا اور مجھے ڈرایا کہ اگر حضرت کے بارے میں تیری نیت بری رہی تو میں تیرے محل سمیت تجھے زمین میں دفن کر دوں گا، اور میرا رب چاہے تو کرتا ہے، قارون کے ساتھ کیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اس نیت بد سے وہ کہتا ہے کہ جب میں تائب ہوا ہے تو میری یہ بچت ہوئی۔